السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ڈرامے کی طرف۔ تو جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ نانی سلار اور ستارہ کے لیے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے ستارہ بیٹا یہ رکھو اپنے پاس، میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ نانی ابھی یہ سب کچھ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ طاہر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ سب کیوں لے کر آئی ہیں؟ یہاں پہ کون سا بچوں کو کسی چیز کی کمی ہے؟ تو نانی کہتی ہیں یہ میرے بچے ہیں اور میں اپنی مرضی سے لے کر آئی ہوں۔ طاہر صاحب کہتے ہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، ہماری بیٹی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو نانی کہتی ہے فرض تو تمہارا بنتا ہے لیکن تمہاری بیوی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جب اس بیچاری کے کھانے میں روک ٹوک کرو گے تو وہ کہاں سے کھائے گی؟ بھوکی مر جائے گی۔ وہاں ہی سلار کی ماں کہتی ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ کسی بھی چیز کی کمی تھوڑی ہے، ان بچی کو آرام سے سوتی ہے، اٹھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، عیاشی کرتی ہے۔ تو یہ سب سن کر نانی کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، تم نے ہی اسی کے کھانے پینے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سلار کی موم کہتی ہے نہیں موم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ لڑکی ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں ڈال رہی ہے۔ تو وہیں پہ طاہر صاحب کہتے ہیں اچھا یہ سب کیا ہوا تمہارا ہے؟ وہیں پہ سلار کی موم ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہے نہیں طاہر صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ لڑکی بہت تیز ہے اور ہمیں سب کو الگ کرنے آئی ہے۔ وہیں پہ سلار کہتا ہے موم بس کریں، یہ میں نے سب کچھ خود سنا ہے اپنے کانوں سے، اس بیچاری نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور دوسری ہی جانب دیکھا جاتا ہے کہ زویا اپنی ساس سے کہتی ہے آپ نے اپنی شریف بیٹی گھر میں رکھی ہے اور دوسروں کی بیٹیوں پر الزام لگاتی ہیں۔ وہ کبھی کسی سے ہمدردی، کبھی کسی سے پیار، کبھی کسی سے کچھ کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب نمی کا بھائی بھی سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ماں یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نمی سب کو سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ کیوں سب سے چھپا رہی ہیں آپ؟ کیوں اس کے جھوٹے رونے دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ سب سن کر نمی کی ماں کہتی ہے میں نے اس کی آواز میں لچک دیکھی ہے، میری بیٹی تو اتنی شریف ہے، میں جہاں کہوں وہ سر جھکا کے شادی کر لے گی۔ تو اس پر نمی کا بھائی کہتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ زویا کے بھائی کی طرف تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، آپ یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اور دوسری ہی جانب دیکھا جاتا ہے کہ کرن اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھو مجھے معاف کر دو۔ کرن کا یہ سب کچھ کہنا ہی ہوتا ہے کہ اس کا لالچی دوست کہتا ہے میں تمہیں ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ اور اپنے ہاتھوں سے ایک اچھا سا گفٹ لا کر دو۔ کرن خوشی خوشی ہاں کر دیتی ہے لیکن اس کا لالچی دوست اسے صرف پھنسا رہا ہوتا ہے پیسوں کی خاطر، اور کرن اسے شادی کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری ہی جانب دیکھا جاتا ہے کہ صاحبہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آتی، وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور سلار کو ستارہ سے الگ کرنے کا کہتی رہتی ہے۔ صاحبہ سلار سے کہتی ہے دیکھو ستارہ جیسی بیوی حاصل کر کے تمہیں کیا ملا؟ تمہارے دوست، تمہارا کیریئر سب تم سے چھوٹ گیا ہے۔ یہ سب سن کر سلار کہتا ہے اچھا بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ صاحبہ اسے کہتی ہے چھوڑ دو اسے، اور ستارہ یہ سب کچھ پیچھے کھڑی سن رہی ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ سلار اسے کہتا ہے وہ میری زندگی ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری جانب کرن ستارہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو آج میرے پہ کوئی بات آئی ہے اور تمہارے بھائی نے میرا اتنا ساتھ دیا، اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ستارہ یہ سب سن کر حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کیا واقعی ہی میرے بھائی نے ایسا کیا ہے؟ تو کرن جواب میں کہتی ہے ہاں کیوں نہ کرتا، بہن تھی میں اس کی۔ یہ سب سن کر ستارہ کال کاٹ دیتی ہے اور بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ روتے روتے ہی سلار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ستارہ سلار کو سب کچھ بتاتی ہے کہ جب میرے پر بات آئی تھی، میرا نام آپ کے ساتھ جوڑا گیا تھا تو میرے بھائی نے کچھ نہیں کہا تھا، اور بلکہ وہ میرے سے آج تک نفرت کرتا ہے، وہ میرے لیے بھی تو سٹینڈ لے سکتا تھا۔ یہ سب سن کر سلار ستارہ سے کہتا ہے تم سب چیزوں کو چھوڑ دو، کسی بات کی ٹینشن نہ لو، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ،